کہ جب آپ مر جاتے ہیں تو آپ کی کانشیسنیس، یہ احساس کہ میں ہوں، یہ زندہ رہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں وہ کسی اور یونیورس میں یا کسی اور ڈائمینشن میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ دوسرا، میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں، میں جب آسمان کو دیکھتا تھا تو مجھے کچھ ہوتا تھا، یعنی کچھ بہت ہی عجیب فیلنگ، جیسے کوئی چیز آپ کو کھینچ رہی ہو، اور یہ ابھی تک میرے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بہت سیویئر پیشنٹ ہوتا ہے، جس کے دماغ نے کام چھوڑ دیا ہوتا ہے اور بالکل مرنے کے قریب ہوتا ہے، بالکل مرنے والا ہوتا ہے، وہ موت سے کچھ لمحے قبل سب کچھ یاد آ جاتا ہوتا ہے، اٹھ جاتا ہے، سب سے اچھی باتیں کرتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔ ٹرمینل لوسیڈیٹی کو بھی سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ جب آپ کا برین ڈیڈ ہو چکا ہے اور ڈیمیج ہے، یہ جو کچھ لمحے کے لیے آپ واپس آتے ہیں صرف بات کرنے کے لیے اور پھر چلے جاتے ہیں، وہ کہاں سے آتا ہے؟ اسے کہتے ہیں ٹرمینل لوسیڈیٹی۔ آپ اسے کبھی یہ سرچ کیجیے گا، یہ بہت انٹرسٹنگ کنسیپٹ ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ اپنے جسم سے نکل سکتے ہیں مرضی سے، اور وہ کائنات میں گھومتے ہیں۔ انہوں نے بڑا اچھا سوال پوچھا مجھ سے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ، اور وہ بالکل ان پڑھ ہیں، میری ان سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے وجود سے نکل کر جو ہمارے یہ گلیکسی ہے، اس کے درمیان میں کوئی بلیک ہول ہے، میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، وہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ لیکن نیند کے وقت تو روح کا جسم سے الگ ہو جانا تو ایک فطری چیز ہے، لیکن بہت سارے لوگ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس کو ڈیلیبریٹلی کر لیتے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے؟ ہاں، اب یہاں بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ یہ جو ڈیلیبریٹ والی بات ہے قرآن کریم میں مینشن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ڈیمونک چیز ہے، یہ ہوتی ہے، پر یہ ہیومن جن نیکسس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ آپ نہیں ہوتے، یہ جنات آپ کو ایک فیل ایسے کراتے ہیں، کیونکہ وہ گھومتے ہیں تو وہ آپ کو یہ امپریشن دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ گھوم رہے ہیں، تو ان کے خیال میں یہ ایک ڈیمونک چیز ہے۔ پر دوسری سائڈ پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک اسپریچول چیز ہے۔ جب آپ اپنے سول سے زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو میں پھر کہوں گا کہ میرے انٹینشن اس میں سے ان دونوں کے علاوہ یہ تھا، یہ پروف کرنا کہ ہم صرف میٹیریل نہیں ہیں، ہمارے ساتھ کوئی اور چیز بھی ہے۔ آپ کی باڈی جو ہے نا، یہ ایک اسپیس سوٹ ہے۔ اچھا، تو یہ آپ بھی پہن سکتے ہیں اور کوئی اور بھی اسے پہن سکتا ہے اگر چاہے تو۔ جس ٹائم آپ اس میں اویلیبل نہ ہو، آپ کی کانشیسنیس اس سے باہر ہو یا ایک ان بٹوین سٹیج میں ہو، تو شاید کسی حد تک، ناٹ کمپلیٹلی، وہ اس کا حصہ بن سکتا ہے۔ بائی اینی چانس آپ اپنے آپ کو بلیک ہول میں پالیں، امپاسبل ہے کیونکہ میٹر نہیں گزر سکتا، انرجی نہیں گزر، لائٹ تو کیسے گزر، بٹ بائی اینی چانس اگر آپ اپنے آپ کو بلیک ہول میں پالیں تو کیپ گوئنگ، یو ول اینڈ اپ ان اندر یونیورس۔ آپ دوسرے یونیورس میں چلے جائیں گے۔ ان کے مطابق دوسرے یونیورس میں جانے کا راستہ ہے وہ بلیک ہول ہے، پر اس کائنات کی کوئی بھی چیز اس سے نہیں گزر سکتی۔ ایک چیز ہے اس پوری کائنات میں جو اس کائنات کی نہیں ہے، شاید وہی اس سے گزر سکتی ہے۔ وہ کیا؟ سول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ۔ ہمارے کامنٹ سیکشن میں بہت ٹائم سے آپ لوگوں کے کامنٹس آ رہے تھے کہ ڈاکٹر سفیان کو اپنے پوڈ کاسٹ پہ لے کے آئیں۔ آج ڈاکٹر صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یاسر صاحب۔ ہمارے پاس ایک لمبی فہرست ہے کامنٹ سیکشن میں، جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ آپ ہمارے پوڈ کاسٹ پہ آئیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے ماضی میں 2 موضوعات کور کیے، ایک آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کا اور ایک ٹائم ٹریول کا۔ انہی موضوعات کو لوگ چاہ رہے تھے کہ سفیان صاحب سے ڈسکس کریں، تو آج جو ہماری گفتگو رہے گی وہ انہی موضوعات کے درمیان رہے گی انشاءاللہ۔ تو تھوڑا سا میں یہ چاہوں گا کہ جو لوگ آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ کا تعارف کیا ہے وہ کر دیں۔ بہت مہربانی یاسر صاحب آپ کا انٹرو دینے کے لیے۔ میرا نام جیسے آپ نے کہا ڈاکٹر محمد سفیان ہے۔ میرا تعلق صوابی سے ہے، صوابی میں ایک گاؤں ہے مرغوز سے میرا تعلق ہے۔ میں یونیورسٹی آف صوابی میں جاب کر رہا ہوں کرنٹلی ایز این اسسٹنٹ پروفیسر، اور اس کے ساتھ ساتھ HOD بھی ہوں ون آف دا ڈپارٹمنٹ۔ میرا 2018 میں مجھے بڑا شوق تھا قرآن کریم کو سمجھنے کا، کیونکہ مجھے لگتا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ ورڈز ہیں، آئے ہوئے ہیں، اس میں بڑے راز ہوں گے، پر میں زندگی اتنی تیزی سے بھاگ رہی تھی کہ میں وقت نہیں دے پا رہا تھا اسے۔ دوسرا، میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں، میں جب آسمان کو دیکھتا تھا تو مجھے کچھ ہوتا تھا، یعنی کچھ بہت ہی عجیب فیلنگ، جیسے کوئی چیز آپ کو کھینچ رہی ہو،
اور یہ ابھی تک میرے ساتھ ہوتا ہے. تو میں ان دونوں چیزوں کو سمجھنا چاہ رہا تھا, پر یہ زندگی اتنی تیز بھاگ رہی تھی کہ میں فوکس نہیں کر پا رہا تھا. کووڈ جب آیا تو یونیورسٹیز بند ہوئی, ٹائم ملا, میں بیٹھا. اس کی ایک اپنی سٹوری ہے, وہ میں ابھی نہیں سنانا چاہوں گا, ڈیٹیل ہے, پر میں نے فوکس کرنا شروع کیا. میں نے غور و فکر شروع کیا, قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی, اور جیسے جیسے سمجھتا گیا تو کائنات کو بھی سمجھتا گیا, ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی سمجھتا گیا. تو اپنی اصلیت, کائنات کی اصلیت, وہ تمام شاخیں آہستہ آہستہ کھلتی گئی. اور میں کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کہتا ہوں اس کا, قرآن کریم کا بھی, کائنات کا بھی, فطرت کا بھی. اور اس کو پڑھ رہا ہوں, شاید کچھ پرسنٹیج پڑھ چکا ہوں, پر زیادہ تر ابھی بھی رہتا ہے. اچھا, پچھلے دنوں میری نظر سے آپ کی ایک ویڈیو گزری, جس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں بہت متاثر بھی ہوا. وہ کیونکہ ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ تھا, آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس کا. تو کیا واقعی روح اپنے مادی جسم سے نکلتی ہے اور سفر کرتی ہے؟ آپ نے کیا پڑھا ہے, کیا سمجھا ہے اس کے بارے میں؟ اور یہ آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس ہے کیا؟ یہ پہلے مقدمہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر اس کو ایکسپینڈ کرتے جائیں گے. یہ بہت انٹرسٹنگ ایریا ہے, کنٹروورشل بھی ہے, انٹرسٹنگ بھی ہے. دیکھیں, میں نے کیوں اسٹڈی کیا ایسے. میری اکثر ڈیبیٹس ہوتی ہیں ایتھیسٹ کے ساتھ. ایتھیسٹ بلیو کرتے ہیں کہ ہم اسی مٹی سے بن گئے اور اسی مٹی میں مل جائیں گے, ہماری اور کوئی حیثیت نہیں ہے. جبکہ آپ اگر دوسری سائڈ پر قرآن کریم کا مقدمہ دیکھیں تو ہماری اصل جو ہے وہ ہماری روح ہے, ہمارے اندر ایک اور چیز ہے. دیدن دگر آموش شنیدن دگر آموش, دمچیست پیامست شنیدی نہ شنیدی, درخواہ کے تو یک جلوائے آمست نہ دیدی دیدن دگر آموش. ہمارے اندر کچھ خاص جلوہ ہے, وہ ایک سول ہے. تو جب وہ یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو پورا پروف ہے, ایولیوشن سے یہاں تک دیکھ لیں, ہم تو مٹی سے بنے ہیں, بس یہیں پہ ختم ہو جائیں گے, ہماری اور کوئی ریالٹی نہیں ہے. تو تب میں نے اسے پڑھنا شروع کیا. مجھے پتہ چلا کہ ہم سب بالکل سیل سے بنے ہیں, سیلز مالیکیول سے بنے ہیں, مالیکیولز ایٹم سے بنے ہیں, اور ایٹم لیونگ بینگ نہیں ہے, تو لائف کہاں سے آئی. دوسرا جو ہمارے پاس کانشیسنس لیول ہے, آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ہیومن کانشیسنس لیول جو 3 لیولز ہیں وہ ہائیسٹ لیول آف کانشیسنس لیول ہے. اس کا اوریجن سائنس ابھی تک ایکسپلین نہیں کر پائی, یہ کہاں سے. اسے ڈیوڈ چامرس جو ہے وہ ہارڈ پرابلم آف کانشیسنس بھی کہتے ہیں. تو یہاں سے میرا شروع ہوا سمجھنا کہ ہاں, سائنس خود بھی کہتی ہے کہ باڈی ایک الگ چیز ہے, وہ اسے کانشیسنس کہتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. اور جب میں نے اسے سمجھنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ہماری باڈی تو ایسے ہے جیسے ایسٹروناٹ کسی اور پلانٹ پر جاتا ہے اور وہ سوٹ پہنتا ہے ایسٹروناٹ والا, نیچے اس کی ریئلٹی الگ ہوتی ہے. تو ہم بھی ایسے ہی ہیں, ہماری یہ باڈی جو ہے یہ الگ ہے, اور جو ہماری سول ہے وہ الگ ہے. اور یہ دونوں چیزیں موت کے ٹائم الگ ہو جاتی ہیں. پر ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قرآن کریم یہ ہنٹ بھی دیتا ہے کہ موت سے پہلے بھی یہ الگ ہو سکتی ہے. ایک آیت میں اس کی طرف ریفرنس ہے کہ نیند کے ٹائم بھی یہ الگ ہو جاتی ہیں یہ دونوں چیزیں. تو یہاں سے میرا انٹرسٹ پیدا ہوا آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس پہ. تو جیسے آپ نے پوچھا, بالکل سائنس بھی کہتی ہے, قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. لیکن نیند کے وقت روح کا جسم سے الگ ہو جانا تو ایک فطری چیز ہے, لیکن بہت سارے لوگ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس کو ڈیلیبریٹلی کر لیتے ہیں. تو یہ بھی ممکن ہے. ہاں, اب یہاں بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. یہ جو ڈیلیبریٹ والی بات ہے قرآن کریم میں مینشن نہیں ہے, پر یہ ایسا ایریا ہے جس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, جیسے آپ نے کہا آپ نے دیکھی, بہت سارے لوگوں نے دیکھی, اور پھر بہت سارے لوگوں نے مجھ سے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے. اس میں ایسے ایسے ایکسپیرینسز بھی تھے جو بڑے اتھینٹک لگ رہے تھے. چونکہ میں خود نہیں ایکسپیرینس کر سکا تو میں 100% سرٹینٹی سے نہیں, پر میں ایسے کافی لوگوں سے ملا. جیسے ایک شخص تھے پنجاب کے, وہ بالکل ان پڑھ تھے, انہیں کچھ نہیں پڑھا, اور وہ مجھے ریگولر کالز کرتے رہتے تھے. میرا نمبر پہلے مانگا کہ بہت بڑا مسئلہ ہے, میں نے نمبر شیئر کیا تو ریگولر کال کرتے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ وہ اپنے جسم سے نکل سکتے ہیں مرضی سے, اور وہ کائنات میں گھومتے ہیں. انہوں نے بڑا اچھا سوال پوچھا مجھ سے. انہوں نے مجھے کہا کہ, اور وہ بالکل ان پڑھ ہیں, میری ان سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے وجود سے نکل کر جو ہمارے یہ گلیکسی ہے اس کے درمیان میں کوئی بلیک ہول ہے, میں وہاں پہنچ جاتا ہوں, وہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا. تو میں آپ کو کالز اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے راستہ بتاؤ, تمہیں کائنات کے راستے پتہ ہیں, مجھے راستہ بتاؤ کہ میں کہاں سے جاؤں. تو میرے لیے وہ بڑا ایک یونیک ایکسپیرینس تھا. پھر ایسے ہی ایک
بہت ینگ لڑکا، اسپورٹس مین. اچھا یہاں پہ رکیں، انہیں یہ خیال کیوں آیا کہ اس کے آگے کا راستہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا؟ کیونکہ اگر میری ایک سیریز ہے غور و فکر، اگر آپ وہ دیکھیں تو میں کائنات کو بہت زیادہ ڈسکس کرتا ہوں، میں بلیک ہولز کو بہت زیادہ ڈسکس کرتا ہوں، میں آربیٹل موشن کو ڈسکس کرتا ہوں، میں گلیکسیز کو، یونیورس کو، کتنی بڑی ہے یونیورس، اس کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کرتا ہوں. تو شاید انہیں اس سے آئیڈیا ہو گیا ہو کہ ان سے کائنات کے راستے پتہ ہیں کہ اس ہماری گلیکسی سے کیسے نکلا جا سکتا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہاں گھوم لیتا ہوں، مجھے باہر نکلنا ہے، مجھے باہر. اس کا مجھ سے صرف یہی ایک تقاضا تھا کہ مجھے راستہ بتاؤ. اس کا نام بھی میں بھول گیا ہوں، میں نے موبائل میں سیو کیا ہوا ہے ٹریولر کے نام سے، کہ مطلب وہ گھومتا رہتا ہے تو میں نے ٹریولر رکھ دیا. اور وہ مجھے کچھ نہیں مانگ رہا تھا، اس کی مجھ سے کچھ ڈیمانڈ نہیں تھی، نہ یہ کہ مجھے ویڈیو پہ لے کے آؤ، نہ کوئی اور، مجھے راستہ بتاؤ میں یہاں سے کیسے باہر نکلوں. بس یہی وہ ڈیمانڈ کرتا تھا. اور شاید اسی وجہ سے، کیونکہ میں اس پر ویڈیوز بناتا ہوں، تو اسے لگا کہ اسے یہ راستہ معلوم ہوگا. اچھا، تو ابھی آپ نے یہ تو ایک کسی شخص کے بارے میں بتایا، تو یقیناً آپ کو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ملتے ہوں گے اور وہ اپنے تجربات شیئر کرتے ہوں گے. تو ان تمام لوگوں، میں بیسکلی یہ فاؤنڈیشن بنانا چاہ رہا ہوں، اس کے آگے ہم یہ ڈسکشن اوپن کریں گے کہ ان تمام لوگوں کے جو تجربات ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. مطلب جب آپ سے یہ ڈسکس کرتے ہیں، ایک بندے نے اوبی کیا، وہ کہتے ہیں میری روح جو ہے وہ سفر کر کے آئی ہے، یا یہ ان تمام کے تجربات اور مشاہدات فرق ہوتے ہیں؟ میں نے جتنے لوگوں کو سنا ہے، کسی حد تک سملیرٹی ہے اس میں. اور وہ سملیرٹی ایسی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے جسم سے نکل جاتے ہیں اور اپنے جسم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نیچے، اور ہم لوگ کائنات میں پھر گھومتے ہیں. کائنات سے مطلب وہ آسمانوں میں چلے جاتے ہیں اور گھوم سکتے ہیں. یہ ان کا کہنا ہے. ایک شخص نے بیان کیا، وہ پشاور یونیورسٹی سے گریجویٹ ہے، بالکل ینگ لڑکا ہے، اسپورٹس مین ہے، بہت اچھی کرکٹ کھیلتا ہے، اور اس کا کوئی ایسے ریلیجیس ایفیلیشن بھی نہیں، اور بھی کچھ نہیں. اس نے مجھے بیان کیا کہ میں مسجد میں سجدہ کر رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یہ اس کا بیان ہے، مجھے اس نے بیان کیا. پھر اس نے بیان کیا کہ میں ہر رات نکل سکتا ہوں، میں گھومتا ہوں. پھر اس نے جو ایکسپیرینسز بیان کیے وہ میں ڈیٹیل میں نہیں بیان کرنا چاہوں گا، پر وہ بڑے انٹرسٹنگ ایکسپیرینسز تھے ان کے. اگین میں ایک چیز پر زور دینا چاہوں گا، مجھے جو رسپانسز آئے اس ویڈیو کے بعد وہ دو قسم کے تھے. کچھ لوگوں نے کہا، جیسے فرحان بھائی ہیں، سعودی عرب میں ہوتے ہیں، مجھے اکثر مشورہ دیتے ہیں، وہ کافی، انہوں نے کہا کہ یہ ایک ڈیمونک چیز ہے، یہ ہوتی ہے پر یہ ہیومن جن نیکسس کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ آپ نہیں ہوتے، یہ جنات آپ کو ایک فیل ایسے کراتے ہیں، کیونکہ وہ گھومتے ہیں تو وہ آپ کو یہ امپریشن دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ گھوم رہے ہیں. تو ان کے خیال میں یہ ایک ڈیمونک چیز ہے. پر دوسری سائڈ پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک اسپریچول چیز ہے. جب آپ اپنے سول سے زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو میں پھر کہوں گا کہ میرے انٹینشن اس میں سے ان دونوں کے علاوہ یہ تھا، یہ پروف کرنا کہ ہم صرف میٹیریل نہیں ہیں، ہمارے ساتھ کوئی اور چیز بھی ہے. تو آپ نے جب یہ اس کے اوپر غور و فکر کی سیریز میں بھی جب ویڈیو بنائی، تو پھر کہیں آپ کو قرآن پاک سے اس کے کوئی ثبوت ملتے ہیں، یا ہمارے مذہب میں کہیں احادیث سے کہیں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیا انسان واقعی، ایک تو چلیں آپ نے یہ جو بتایا شاید موت صغریٰ کہتے ہیں اس کو، جو ہم سو جاتے ہیں اور ہماری روح پرواز کر جاتی ہے، اس کو بھی ابھی ہم ڈسکس کریں گے. ادر دین دس، یہ جو اوبی جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کا، یا قرآن نے کہیں یہ بتایا ہو کہ یہ ایک انسان کر سکتا ہے، یا اس کو اجازت ہے؟ نہیں. اب میری جتنی نالج ہے، اور وہ لمیٹڈ ہو سکتی ہے، قرآن کریم میں ایسا ڈائریکٹ ریفرنس کہ آپ یہ کر سکتے ہیں یا آپ اسے ٹرائی کریں، یا کسی نے کیا ہے جسے بیان کیا ہے ڈائریکٹلی، میرے خیال میں قرآن کریم میں اس کا کوئی مینشن نہیں ہے. اور میرے خیال میں حدیث کی نالج میری لمیٹڈ ہوگی، پر مجھے اس میں بھی معلوم نہیں ہے کہ ایسا ہو. کچھ لوگ اسے لنک کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ معراج کے واقعے کے بارے میں دو قسم کے گروپس ہیں. ایک کہتے ہیں کہ پوری باڈی کے ساتھ گئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ایز اے روح گئے تھے، ان کی روح گئی تھی. صحیح. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ یہ او بی ہوا ہے. جو دوسرا گروپ ہے جو کہتا ہے کہ ایز اے سول گئے تھے وہ، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی باڈی یہاں پہ تھی اور ان کی سول جو ہے وہ یہ سب کچھ گھوم کے آئی تھی.
پر اگین اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے, اس میں اسٹیبلش فیکٹ نہیں ہے دونوں. اچھا, میں ذاتی طور پہ بھی بہت سے لوگوں کے ہمارے کامنٹ سیکشن میں میسنجر پہ میسیجز آتے ہیں کہ ہم ایسے تجربات یا مشاہدات کرتے ہیں, تو میرے ذہن میں تو اس سے علیحدہ سے ایک کوشچن آتا ہے کہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں یا یہ ایسا کیوں کرتے ہوں گے. یہ ایک پرتجسس سوال ہے. آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال نہیں آیا کہ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بالکل میرے ذہن میں آیا ہے, بلکہ میرے لیے اگر یہ ہو سکے تو میرا تو اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل جو ہے گا. میرا ایک خواب ہے اور وہ میں بڑا پبلکلی بیان کر چکا ہوں کہ میں اللہ کی اس کائنات میں گھومنا چاہتا ہوں, میں بلیک ہولز کے قریب بھی جانا چاہتا ہوں, میں پلانٹس بھی دیکھنا چاہتا ہوں, میں اس گیلیکسی سے باہر بھی جانا چاہتا ہوں. آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ہماری یہ پوری کائنات 93 بلین لائٹ ایئرس پہ پھیلی ہوئی ہے, اور ابھی تک انسان جو ہے وہ میرے خیال میں 1 لائٹ سیکنڈ کا ڈسٹینس ٹریول کر چکا ہے فزیکلی, جا سے 1 لائٹ سیکنڈ کا. تو یعنی یہ تو مجھے پتہ ہے کہ اپنی 60 70 80 سال کی عمر میں ہم لوگ اس کائنات کا 0.00001% بھی نہیں دیکھ سکتے, جو اتنی خوبصورت کائنات ہے, جو انتہائی خوبصورت نشانیوں سے بھری ہوئی ہے. تو اس کا اگر کوئی ایک یوز ہو سکتا ہے تو یہی شاید یوز ہو کہ انسان جو ہے وہ یہ سارا کچھ دیکھ سکے. پر اگین میرے لیے جو سب سے ابھی کرنٹلی بیسٹ یوز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھانا کہ ہاں ہماری باڈی الگ ہے, اس کے علاوہ ایک کانشیسنیس ہو سکتی ہے, اور وہ صرف قرآن کریم سے نہیں ہے, اس میں پھر بہت ساری سائنٹیفک ریسرچ بھی آ جاتی ہیں اس کے سپورٹ میں. تو ڈریمز کو آپ کیسے لیتے ہیں کہ جو ہمیں خواب آتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ یہ اس کا کیا ہمارے جسم سے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ حقیقت پہ مبنی ہوتے ہیں؟ کیا اس وقت روح واقعی کہیں گئی ہوئی ہوتی ہے یا کانشیس ہمارا کہیں پہ موجود ہوتا ہے؟ اچھا, اس کے بارے میں میرے 3 اوپینین ہیں خواب کے بارے میں. مجھے لگتا ہے ایک ایسے خواب ہوتے ہیں جو آپ کو ڈیلی چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں, کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں, کوئی کام ہے وہ سوچ رہے ہیں, اس سے ریلیٹڈ ڈریم ہوتے ہیں. وہ کوئی معنی نہیں رکھتے, وہ آپ کے ڈیلی اس کے ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے. دوسرے میرے خیال میں خواب جو ہے وہ میڈیم آف کمیونیکیشن بھی ہیں, اسپریچول ڈریمز بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو میسج کمیونیکیٹ ہو سکتا ہے, اور اس کا پروف ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہیں کمیونیکیٹ ہوا تھا. اور میرے خیال میں ڈیمونک خواب بھی ہو سکتے ہیں, وہ بھی آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں, اور یہ میرا خیال ہے, غلط سچ دونوں ہو سکتا ہے. آپ کی باڈی جو ہے نا, یہ ایک اسپیس سوٹ ہے. اچھا, تو یہ آپ بھی پہن سکتے ہیں اور کوئی اور بھی اسے پہن سکتا ہے اگر چاہے تو. جس ٹائم آپ اس میں اویلیبل نہ ہو, آپ کی کانشیسنیس اس سے باہر ہو, یا ایک ان بٹوین سٹیج میں ہو, تو شاید کسی حد تک, ناٹ کمپلیٹلی, وہ اس کا حصہ بن سکتا ہے کسی حد تک. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جب آپ کی اپنی سول آپ کی باڈی میں نہیں ہے, یا ہے یا نہیں ہے, سوتے وقت کی بات. میں اگر ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں, ایک چیز, پھر اس کے بعد ہمارے مائنڈ ڈفرینٹ فریکوینسیز پر آپریٹ کرتا ہے. بہت لو تب ہوتی ہے جب ہمیں نیند آنے والی ہوتی ہے, اور ہم نیند اور جاگنے کے درمیان ہوتے ہیں. ایک یہ اسٹیٹ ہے. دوسرا اسٹیٹ نارمل ہے جو ہم ابھی ہیں. تیسرا وہ ہے جب آپ بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں یا بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, بہت ہائی ایموشنل لیول پہ ہوتے ہیں. تو یہ جو 2 اوپر اور نیچے والے لیول ہیں, اس میں آپ کا شاید اپنے اس سوٹ پہ کنٹرول تھوڑا سا کمزور ہو سکتا ہے. فل نہیں جاتا کبھی بھی, تھوڑا ویک ہو سکتا ہے. بٹ اگین اٹس این ایزمپشن کرنٹلی, ہارڈ فیکٹ نہیں ہے یہ. تو اسی ایگزمپشن میں اگر ہم یہ ایڈ کر لیں کہ جب انسان, ابھی ہماری ڈسکشن پتہ نہیں کسی اور طرف چلی جائے گی, موضوع ہمارا کچھ اور ہے, تو جب انسان جو ہے وہ رات کو سو رہا ہوتا ہے تو اس کو بیڈ ڈریمز آئے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس وقت کوئی نگیٹو انرجی جو ہے وہ ریپلیس کر لیتی ہو اس باڈی کو ایمپٹی دیکھتے ہوئے. اچھا, فار دا سیک آف ڈسکشن, مطلب آپ میرا سوال سمجھیں. میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا ہوں. دیکھیں, میرا ایک اسلوب ہے, ایک طریقہ ہے, اور میں کوشش کرتا ہوں لوگوں کو دونوں سائڈ آف سٹوری بتاؤں. ٹھیک ہے, قرآن کریم کیا کہتا ہے, اسلام کیا کہتا ہے,
साइंस क्या कहता है। सही। अब मुझे पता है कि हमारी डिस्कशन दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रही है, चूँकि ये क्वेश्चन ऐसा है। आप कभी नील डिग्रास टाइसन की 4 डायमेंशन बीइंग की डिस्कशन सुनिएगा कि वो 4 डायमेंशन बीइंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बयान करते हैं। हम 3 डायमेंशन हाँ, बीइंग 3 डायमेंशन है, वो 4 डायमेंशन बीइंग को एक्सप्लेन करते हैं, और वो उसकी जो एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, वो आप सुनेंगे तो आप बड़े हैरान रह जाएंगे। वो कहते हैं कि 4 डायमेंशन बीइंग आपको वहाँ से देख सकते हैं जहाँ से आप उन्हें नहीं देख सकते। ये उसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट आपने कहीं पढ़ी होगी ज़रूर। ये कुरान करीम की एग्जैक्ट आयत है, शयातीन तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते। और ये नील डिग्रास टाइसन जो फिजिसिस्ट हैं, जो बड़े वेल नोन हैं इस फील्ड में, वो 4 डायमेंशन बीइंग को एक्सप्लेन करते हैं। तो वो कहते हैं वो तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते। और वो एक और बात करते हैं, वो आपके बॉडी के अंदर दाखिल होके आपके अंदर सर्जरी कर सकते हैं, और बग़ैर कट लगाए बाहर आ सकते हैं, और बग़ैर कट लगाए अंदर दाखिल हो सकते हैं। ये है नील डिग्रास टाइसन, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, आप उनको देख लीजिएगा। वो ना मुसलमान है, ना वो इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं, पर वो कहते हैं अगर 4 डायमेंशन थ्योरेटिकली हैं तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो यहाँ से गायब होके यहाँ चले जाएंगे। अच्छा, वैसे आप कि मैंने बहुत सारी डिबेट्स जो हैं वो देखी हैं, डिस्कशन में वैसे उन्हें कहता हूँ अवैस इकबाल के साथ, तो वो आपका सबसे मज़ेदार बात ये है कि बड़े हम्बल तरीके से जो है वो सुफियान भाई जो है वो गुफ्तगू करते हैं, और बड़ा मज़ा आता है सुन के, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा होता है। और मुझे लगता है कि ये ही असलूब होने चाहिए बाकी लोगों के भी। एनीवेज, तो एक नॉन बिलीवर जो है, अभी तो हम जितनी डिस्कशन करके आए हैं ये तो बिलीवर्स की डिस्कशन है कि ऐसा होता है, क्योंकि कहीं आपने इस्लाम का रेफरेंस दिया, मज़हब इसके बारे में क्या कह रहा है, कुरान में भी उसकी एक आयत मौजूद है। लेकिन एक नॉन बिलीवर के लिए तो ये सब फिक्शन है ना, ऐसे ही है। तो अगर उसको आपको ये समझाना पड़े ये चीज़, तो वो कैसे देख रहा होता है इसको, कि वो साइंस के नुक्ता नज़र से देख रहा होता है ये कि बॉडी से वो रूह चली गई, वो तो कहता रूह है ही नहीं। ठीक है, तो वो कैसे सोचता है? देखें, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, और मैंने जैसे कहा मेरा तो उसलूब यही है कि मैं दोनों साइड बयान करता हूँ, तभी ताकि इंसान उसे समझ सके, कोई भी इंसान सिर्फ मुसलमान नहीं। 1-2 टर्म्स हैं जैसे आपको ये जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है ना, ये भी हमारा टर्म नहीं है, नॉन मुस्लिम्स ने या उन्होंने इजाद किया है। CIA के कुछ डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई हुए हैं अर्ली 2000 में। उन्होंने एक प्रोसेस स्टार्ट किया था, उस प्रोसेस को कहते हैं द गेटवे प्रोसेस। द गेटवे प्रोसेस इन सिंपल वर्ड्स क्या था, वो एक लंबी कहानी है, पर मैं उसे बड़ा ब्रीफ। द गेटवे प्रोसेस ये है कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दिया था जो अपनी बॉडी को छोड़कर बाहर निकल सकते थे, दुनिया में कहीं घूम सकते थे, और कायनात में घूम सकते थे। तो यहाँ तक है, और वो उन डॉक्यूमेंट्स में मौजूद हैं कि उन्होंने रशियन बेसिस को भी इससे एक्सप्लोर किया था। CIA की गेटवे प्रोसेस के मुताबिक वो कहते हैं कि एक ख़ास मेथड के ज़रिए, कुछ ख़ास केमिकल से या कुछ ख़ास फ्रीक्वेंसी से माइंड को स्टेट में लाया जा सकता है जिसमें आप अपनी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। और निकलता क्या है, आपकी कॉन्शियसनेस, ये जो एहसास है ना, मैं अभी देखें, आप सेल से बने, और साइंस कहती है कि हर 7 साल बाद आपकी बॉडी का हर एक सेल जो है वो मर जाता है और नया सेल बन जाता है। तो होना तो ये चाहिए था कि 7 साल बाद आपको अपना आप भूल जाता, पर ये आपके अंदर कुछ मैं महसूस रहता है। मैं वो क्या है? तो ये गेटवे प्रोसेस में वो जो मैं है, वो जो एहसास है, वो जो देख रहा है हर तरफ, इस बॉडी को तो मैं एज अ सूट इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर वो जो एहसास है वो निकल आता है उससे, और वो घूमता है। इस चीज़ को उनके डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं CIA के। तो अगर कोई सबसे पहले चैलेंज करेगा तो मुझे नहीं करेगा, सबसे पहले CIA को चैलेंज करेगा। दूसरी बात, रॉबर्ट लांजा हैं, डॉक्टर रॉबर्ट लांजा, उन्होंने एक बुक लिखी है बायोसेंट्रिज्म, बड़ी मशहूर बुक है, डॉक्टर रॉबर्ट लांजा भी काफ़ी मशहूर हैं। वो उस बुक में लिखते हैं कि जब आप मर जाते हैं तो आपकी कॉन्शियसनेस, ये एहसास कि मैं हूँ, ये ज़िंदा रहता है, और वो कहते हैं वो किसी और यूनिवर्स में या किसी और डायमेंशन में शिफ्ट हो जाता है। मैं अगर सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, डॉक्टर एग्नोर हैं USA के,
نیورو سرجن ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مور دین 500 برین سرجریز وہ کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو اینڈ رزلٹ میں پہنچا ہوں, انسان کی جو یہ کانشیسنیس ہے, یہ جو میں ہے, یہ ایک الگ چیز ہے باڈی سے. باڈی ایک الگ چیز ہے, یہ ایک الگ چیز ہے. اور ایک چیز جو میں نے ارلی ایکسپلین کی, ڈیوڈ چامرس کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں دا ہارٹ پرابلم آف کانشیسنیس. یہ احساس جو میں ہوں, یہ کوئی الگ چیز ہے, یہ برین میں بنتی نہیں ہے. برین تو نیورونز ہیں, ویٹ نیورونز ہیں, وہ یہ احساس, یہ فیلنگ نہیں پیدا کر سکتے. یہ کہیں اور سے آئی ہے, یہ کوئی اور چیز ہے. سائنس اب تک کانشیسنیس کا ایگزیکٹ اوریجن نہیں ڈھونڈ پایا کہ یہ کہاں پہ ہے, یہ کہاں سے آ رہی ہے, ان کو نہیں پتہ. تو یہ تمام چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ کوئی اور چیز ہے اس میٹیریل باڈی کے علاوہ جو ہم میں ایگزسٹ کرتی ہے اور جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہ سکتی ہے. اور اس اور چیز کو مذہب کیا نام دے رہے ہیں؟ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ سول جو ہے, روح, کانشیسنیس یا اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہے, شاید پورا نہ ہو, اس کا ایک پروڈکٹ ہو. اس کو ایسے لے لیں, میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو. یہ لائٹ لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ لائٹ کے جتنے بھی فزیکل پارٹس ہیں, یہ باڈی ہے. بجلی جو ہے, الیکٹریسٹی, وہ سول ہے. اس الیکٹریسٹی جب اس باڈی سے ملتی ہے تو اس سے ایک روشنی بنتی ہے, وہ کانشیسنیس ہے. تو اس پوری چیز میں الیکٹریسٹی میٹیریل نہیں ہے, وہ لائٹ میٹیریل نہیں ہے. فار اے سیک آف ایگزامپل, وہ باڈی صرف ہے, اس باڈی سے جو روشنی آ رہی ہے وہ سول کی وجہ سے آ رہی ہے. جب وہ الیکٹریسٹی منقطع ہو گئی تو روشنی غائب ہو گئی, پر الیکٹریسٹی ابھی بھی باقی ہے کہیں پہ. اسے میں ایسے ایکسپلین کرتا ہوں. تو کانشیسنیس اور سول کنیکٹڈ ہیں. کانشیسنیس فل سول ہے یا نہیں ہے, یہ ابھی سم تھنگ دیٹ نیڈس فردر انڈرسٹینڈنگ. اچھا سفیان بھائی, اس کی نا ایک بڑی نیرو سائڈ بھی ہے, بہت قریب ہم اگر اس کو لے آئیں, کیونکہ آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کے اوپر تو ایک ہم براڈر سائڈ اس کی دیکھ رہے ہیں. نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کے اوپر بھی کچھ لوگ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے, آپ نے بھی شاید وہ ویڈیوز کبھی دیکھی ہوں, میرا ایسے لوگوں سے میری ملاقات بھی ہوئی جو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم مر گئے اور ڈاکٹرز نے ڈکلیئر کر دیا, لیکن ہم نے دیکھ رہے تھے کہ ہماری روح ہماری باڈی کو دیکھ رہی ہے. تو آپ کا کیا مشاہدہ رہا ہے, ایسے لوگوں سے کوئی ملاقات ہوئی ہے یا آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہو؟ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کو بھی جب بھی آپ او بی اسٹڈی کریں گے تو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس اس کا بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ لوگ جو مسلم نہیں ہیں, جو یہ بلیور نہیں ہیں, ان کے لیے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس سب سے اسٹرانگ پروف ہے. اور وہ کیسے؟ یہ ایسے نہیں ہے کہ 10-12 لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے, یہ ملینز آف لوگ ہیں جن کے ساتھ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوئے ہیں, ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. صرف یو ایس میں ملینز آف لوگوں کے ساتھ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوتا ہے. اور نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہے کیا, اس کو پہلے سمجھیں. میں نے اس پہ ایک پام رینلز ہیں, ایک سنگر تھی میرے خیال میں, انہوں نے بیان کیا تھا پہلے یہ واقعہ کہ میرا آپریشن ہو رہا تھا اور بڑا کریٹیکل آپریشن تھا, اور آپریشن کے ٹائم ایک موقع ایسا آیا کہ میں اپنی باڈی سے اٹھ گئی چھت کے پاس. نیچے جو ٹولز وہ استعمال کر رہے تھے مجھ پر, جو باتیں وہ کر رہے تھے, اپنے آپ کو سب کو میں دیکھ رہی تھی. وہ باتیں مجھے یاد ہیں, وہ ٹولز مجھے یاد ہیں, اور اپنا آپ مجھے یاد ہے جو نیچے دیکھ رہا تھا. اور اس کے بعد میں اس باڈی میں واپس آ گئی. اب اس کے بعد جب وہ جاگی تو یہ تمام باتیں ایگزیکٹ ویسی تھی جو انہوں نے ڈسکشن کیے تھے, جو ٹولز استعمال کیے تھے, وہ ساری چیزیں تھیں جو اس نے ایکسپیرینس کی. پر یہ صرف پام رینلز نہیں ہیں, یہ ہمارے آس پاس کے لوگوں کے بھی ہیں. میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, طارق صاحب ہیں, کینیڈا میں ہیں, جب انہوں نے یہ میری سیریز دیکھی, یہ خاص قسط, تو انہوں نے مجھے کال کی کہ ہمارے دوست ہیں, انہیں کڈنیز کا بہت زیادہ ایشو تھا, بہت زیادہ مسئلہ تھا, بہت تکلیف میں تھے وہ. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہیں سے جو تھوڑا اللیگل سا آپریشن ہوتا ہے, کہتے ہیں کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ پروسیس کرایا, تو ان لوگوں نے کوئی دھوکہ سا اسے دے دیا کو, اور وہ کڈنی نکال لیتے ہیں, کوئی آئی ڈونٹ نو کیا بھی جو بھی ہوا. پر اس درمیان وہ پھر بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے انیستھیزیا دے دیا گیا اور یہ آپریشن سٹارٹ تھا, اور تو اس میں ایک لمحہ آیا کہ میں اپنی باڈی سے اٹھ گیا. اب یہ ایسے ہیں کہ مطلب یہ پام رینرز یا یو ایس کے نہیں, یہ ہمارے اپنے مردان کے ہیں.
اور مجھے انتہائی ریلیف ملا، ایک بہت ریلیف ملا، وہ درد تکلیف سب کچھ ختم ہو گیا میرا، اور میں اپنی باڈی کو نیچے دیکھ رہا تھا، اور پھر ایک دم میں اپنی باڈی میں واپس آ گیا، اور مجھے بڑا برا لگا جب میں واپس آیا۔ اچھا، این ڈی اے کو جب بھی آپ بیان کریں گے نا تو این ڈی اے کے کچھ ایکسپیرینسز ہیں جو سب نے کیے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ این ڈی اے میں اور ڈریم میں یا ڈیلیوژن میں فرق کرنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، پر جب ڈریم ہوتا ہے نا تو وہ چیزیں ایکچولی نہیں ہوئی ہوتی، پر جب این ڈی اے ہوتا ہے تو آپ ایکچوئل چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے میں ابھی آپ کو دیکھ رہا ہوں اپنی باڈی کے اندر سے، پر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری باڈی یہاں ہے اور میں وہاں سے دیکھ رہا ہوں، یہ این ڈی اے ہوگا، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس۔ تو ہلوسینیشن میں بھی تو یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ اس میں بھی لوگوں کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے میرے ساتھ اور وہ ہو نہیں رہا ہوتا۔ ہاں ہیلوسینیشن میں ہوتا ہے، پر اس میں آپ کا کوئی بھی تھرڈ پارٹی گواہ نہیں ہوتا۔ اب جیسے پام رینلڈ کے ساتھ ہوا تو وہ ڈاکٹر، وہ نرسز کہتی ہیں کہ ہاں ہماری ایگزیکٹ یہی ڈسکشن بھی ہوئی، ہم یہی ٹولز بھی استعمال کر رہے تھے جو یہ یوز کر رہی تھی۔ تو ہیلوسینیشن میں یو آر دا اونلی وٹنس، آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے، اس میں یہ باقی تمام لوگ اس کے ساتھ انکلوڈ ہیں۔ اور پام رینلڈس کو اگر ہم کہیں کہ یہ ایک کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے تو یہ صرف ایک نہیں ہے، یہ میں نے جیسے کہا ملینز آف لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ آپ ایک اور کنسیپٹ ہے ٹرمینل لوسیڈیٹی کا، آپ نے سنا ہے؟ نہیں سنا۔ ٹرمینل لوسیڈیٹی کیا ہے؟ جو بہت سیویئر پیشنٹ ہوتا ہے، جس کے دماغ نے کام چھوڑ دیا ہوتا ہے اور بالکل مرنے کے قریب ہوتا ہے، بالکل مرنے والا ہوتا ہے، وہ موت سے کچھ لمحے قبل سب کچھ یاد آ جاتا ہوتا ہے، اٹھ جاتا ہے، سب سے اچھی باتیں کرتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔ ٹرمینل لوسیڈیٹی کو بھی سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ جب آپ کا برین ڈیڈ ہو چکا ہے اور ڈیمیج ہے، یہ جو کچھ لمحے کے لیے آپ واپس آتے ہیں صرف بات کرنے کے لیے اور پھر چلے جاتے ہیں، وہ کہاں سے آتا ہے؟ اسے کہتے ہیں ٹرمینل لوسیڈیٹی۔ آپ اسے کبھی یہ سرچ کیجیے گا، یہ بہت انٹرسٹنگ کنسیپٹ ہے۔ ٹرمینل لوسیڈیٹی بھی ایک ایسی چیز ہے جس میں یہ باڈی اور کانشیسنیس کا اور ہمارے لحاظ سے سول کا ایک ڈفرینس آ جاتا ہے کہ جب آپ کا جو مین اکوپمنٹ ہے، آپ کا جو ریڈیو ہے، جو وہ سگنل پکڑ کے آپ کو گانے سنا رہا تھا، وہ ریڈیو ہی ٹوٹ گیا ہے، تو یہ سگنل کچھ ٹائم کے لیے کہاں سے آئے اور اس نے کیسے یہ کمیونیکیشن کی اور اس کے بعد مر گیا، صرف یہ خاص ٹائم کے لیے ٹرمینل لوسیڈیٹی کہاں سے آیا؟ تو ٹرمینل لوسیڈیٹی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس۔ اچھا، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس میں آپ کو یہ بھی ہے کہ آپ نے اس میں پوچھا تھا کہ اس میں کچھ سملیرٹی ہوتی ہیں او بی میں۔ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز میں بہت ساری سملیرٹیز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں زیادہ تر جو کچھ وقت کے لیے مر گئے پھر واپس آئے؟ ایک تو ہم اپنی باڈی سے اوپر اٹھے، او بی ہی ہوا، ہم دیکھ رہے تھے سب کچھ نیچے، یا کوئی مر گیا تو لوگ رو رہے ہیں اس کے آس پاس۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ہم جاتے ہیں اور ہم ایک ٹنل سے، ایک اندھیری ٹنل سے گزرتے ہیں اور ایک کشادہ جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ایک بہت ہی اندھیری ٹنل سے گزرتے ہیں ہم، اسے ٹنل ایکسپیرینس کہتے ہیں، اور ایک بہت کشادہ جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد میری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، پر وہ انڈرسٹینڈنگ میری ہے ابھی، اللہ عالم ٹھیک ہے غلط ہے، میری اس کے بارے میں ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس ٹنل ایکسپیرینس کے بارے میں خاص کر۔ وہ ورم ہول والی تھیوری تو کہیں آپ کنیکٹ نہیں کرتے اس کے ساتھ؟ بلیک ہول والی سوری۔ دیکھیں، آپ یہ جانتے ہوں گے کہ سائنس کہتی ہے کہ اس کائنات کی کوئی بھی چیز بلیک ہول سے نہیں گزر سکتی، کیونکہ وہ سنگولیرٹی ہے۔ نہ اس سے انرجی گزر سکتی ہے، نہ اس سے لائٹ گزر سکتی ہے، نہ اس سے میٹر گزر سکتا ہے۔ پر اسٹیفن ہاکنگ کہتے ہیں کہ اگر بائی اینی چانس آپ اپنے آپ کو بلیک ہول میں پالیں، امپاسبل ہے کیونکہ میٹر نہیں گزر سکتا، انرجی نہیں گزر، لائٹ تو کیسے گزر، بٹ بائی اینی چانس اگر آپ اپنے آپ کو بلیک ہول میں پالیں تو کیپ گوئنگ، یو ول اینڈ اپ ان اندر یونیورس، آپ دوسرے یونیورس میں چلے جائیں گے۔ ان کے مطابق دوسرے یونیورس میں جانے کا راستہ ہے وہ بلیک ہول ہے، پر اس کائنات کی کوئی بھی چیز اس سے نہیں گزر سکتی۔ ایک چیز ہے اس پوری کائنات میں جو اس کائنات کی نہیں ہے، شاید وہی اس سے گزر سکتی ہو۔ وہ کیا؟ سول۔ اچھا، ہماری میں اصل میں ہمارے پاس ایک گھنٹہ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا ہر جملہ ایک نئے سوال کو جنم دیتا ہے، اور وہ ہر سوال ایک پورے پوڈ کاسٹ کا متقاضی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو آج کی نشست میں تو میں کوشش کروں گا کہ ہم اس کا ایریل ویو لے لیں، اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایک کر کے فیوچر میں کبھی اس ڈسکشن کے فارمیٹ میں لے کے آئیں۔ یہ میں سننے والوں کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ
کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یاسر بھائی یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا آپ کو, تو وہ میں ڈیلیبریٹلی نہیں پوچھ رہا. ٹائم ٹریول کے اوپر آتے ہیں, کیونکہ ابھی ہماری گفتگو آٹو پہ وہاں شفٹ ہو گئی ہے. موضوع تو ہمارے کچھ اور طے ہوئے تھے کہ وہ پوچھیں گے, لیکن ساتھ ساتھ جیسے جیسے کنورسیشن جس سائڈ پہ جا رہی ہے, ٹائم ٹریول کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ دیکھیں, ٹائم ایک بہت انٹرسٹنگ کنسیپٹ ہے. ٹائم وہ ہے جس پہ قرآن کریم قسم کھاتا ہے. انسان ٹائم کو کنٹرول نہیں کر سکتا, ہر چیز کو کنٹرول کر لے گا, ٹائم کو کنٹرول نہیں کر سکتا, روک نہیں سکتا اسے, کمپلیٹلی روک نہیں سکتا. اگر وہ کر سکا تو انسان کے پاس ہر طاقت آ جاتی. تو اس لیے قرآن کریم کہتا ہے والعصر, انسان خسارے میں ہے گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ. اس نے جب تک وہ کام نہیں کیے جو اسے کرنے چاہیے, تو ٹائم گزر رہا ہے, اسے روک نہیں پائے گا, ٹائم گزر جائے گا اس سے. اور ہے بھی ایسا, دیکھیں ہم سب بھاگ رہے ہیں. آپ کو احساس ہے کہ آپ کی کتنی لائف گزر گئی ہے؟ یا مجھے احساس ہے, مجھے کبھی کبھی لگتا ہے میں ابھی بھی وہ اسکول ابھی تھا میرا, میں اس پہ اپنے بچوں کو دیکھتا ہے تو میں کہتا ہوں یار بہت بڑے ہو گئے ہیں, احساس بھی نہیں ہوتا کہ ٹائم. بالکل, تو یہ ٹائم بہت جلدی, اور ٹائم بہت انٹرسٹنگ فینومینا ہے. اب ٹائم جو ہے نا وہ انٹرسٹنگ اس سے ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ اسٹارٹ سے ایک بات کہتا ہے کہ ٹائم ریلیٹیو ہے. ریلیٹیو کا سادہ مقصد یہ ہے کہ مجھ پہ 1 سیکنڈ گزرا ہے, آپ پہ 10 دن بھی گزر سکتے ہیں. ریلیٹیو ہے قرآن کریم کے مطابق. وہ کیوں ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں. سائنس 19 سینچری سے پہلے بلیو کرتی تھی کہ نہیں, ٹائم ایبسولوٹ ہے. آپ پر 1 سیکنڈ گزرا تو کائنات میں کہیں بھی 1 سیکنڈ گزرے گا. پر قرآن کریم اس کے برعکس بات کرتی تھی. اس پہ اعتراضات بھی ہوتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک دن 1000 سال کا, ایک دن 50,000 سال کا کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو پاسبل نہیں. تو پھر آئے آئنسٹائن, انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں, ٹائم ایبسولوٹ نہیں ہے, ٹائم تو ریلیٹیو ہے, ٹائم چینج ہو سکتا ہے. انہوں نے اپنی تھیوری پیش کی, تھیوری آف ریلیٹیوٹی, جس کے 2 سائڈس ہیں, ایک جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے اور ایک اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے. انہوں نے کہا کہ 2 کنڈیشن میں ٹائم جو ہے وہ مختلف گزر سکتا ہے, سلو ہو سکتا ہے. یہ ہے ٹائم کی حقیقت اکارڈنگ ٹو قرآن کریم, کہ وہ ریلیٹیو ہے. اسٹارٹ سے یہی بلیو ہے قرآن کریم کا. اور سائنس بھی آئنسٹائن کے بعد اس بات پہ پہنچ چکی ہے کہ ہاں ٹائم جو ہے وہ ریلیٹیو ہے, وہ چینج ہو سکتا ہے 2 کنڈیشنز کی وجہ سے. ایک افیکٹ ہوتا ہے اسپیڈ آف لائٹ سے جب آپ ٹریول کرتے ہیں, جسے میں نے ایکسپلین کیا. اور دوسری چیز کیا ہے, گریوٹی. جہاں پہ بہت زیادہ گریوٹی ہوگی نا, وہاں پہ ٹائم افیکٹ ہوگا. جیسے اگر آپ برج خلیفہ سے نیچے کھڑے ہیں اور میں برج خلیفہ پہ ٹاپ پہ کھڑا ہوں, تو میری اور آپ کی گاڑی میں فرق آئے گا. بہت مائکرو لیول ایٹامک کلاک پہ ہوگا, پر ڈفرینس ہوگا اس میں, کیونکہ میں زمین کے قریب ہوں, مجھے زیادہ گریوٹی افیکٹ کر رہی ہے, میرا ٹائم تھوڑا سلو گزرے گا. اور اس کی ایگزامپل اگین میں انٹرسٹیلر مووی پہ آتا ہوں. اس میں کوپر جاتے ہیں ایک ملر پلانٹ پر, وہاں وہ 1 گھنٹہ گزارتے ہیں کہ کچھ گھنٹے, زمین پر 7 سال گزر گئے ہوتے ہیں. اور اٹ از بیسڈ آن اے فزکس کنسیپٹ. تو اس نے کیا کیا, فارورڈ ٹریول کیا, کیونکہ جہاں پہ گریوٹی بہت زیادہ ہوگی. اگر آپ ایک ایسے پلانٹ پہ جائیں جہاں پہ گریوٹی بہت زیادہ ہے, وہ ملر پلانٹ جو تھا وہ بلیک ہول کے بہت قریب تھا, اور بلیک ہول کی گریوٹی بہت اسٹرانگ ہے. تو جب اس کے قریب گیا, گریوٹی بہت اسٹرانگ تھی, اس نے 1 گھنٹہ گزارا اور زمین پر 7 سال گزر چکے تھے. تو یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ فارورڈ ہو سکتا ہے. آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ گریوٹی بہت اسٹرانگ ہو, تو آپ وہاں بہت تھوڑا وقت گزاریں گے, زمین پر آئیں گے تو شاید 100 سال گزر گئے ہوں, 10 سال گزر گئے ہوں. اسٹیفن ہاکنگ کو آپ جانتے ہوں گے, انہیں فزکس میں ایک بہت بڑا نام سمجھا جاتا ہے ابھی بھی. انہوں نے 2009 میں ایک بڑا انٹرسٹنگ کام کیا. انہوں نے ایک پارٹی رکھی یونیورسٹی آف کیمبرج میں, اور اس پارٹی کا انویٹیشن تب بھیجا جب پارٹی ختم ہو گئی. اس پارٹی میں وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, یہاں پہ رکیں, انہوں نے ایک پارٹی رکھی اور اس کا انویٹیشن تب بھیجا جب پارٹی کا ٹائم ختم ہو گیا. ہاں, تو پارٹی کا ٹائم ختم ہو گیا اور انہوں نے انویٹیشن بھیجی. ان کا مقصد کیا تھا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ٹائم ٹریول پاسبل ہے تو فیوچر میں جب لوگ اس پارٹی کا سنیں گے تو میرے پاس آئیں گے, تو اگر میرے پاس آتے تو وہ مجھ سے مل لیتے, تو اس کا مطلب ہوتا کہ بیکورڈ ٹائم ٹریول پاسبل ہے. میں تھوڑا اسے پھر ایکسپلین کرتا ہوں. انہوں نے فار ایگزامپل 6 بجے پارٹی رکھی اور 7 بجے پارٹی ختم ہونی ہے, تو 7 بجے انہوں نے انویٹیشن بھیج دیے. مطلب اس 6 سے 7 کے درمیان انہیں اکیلا ہونا چاہیے. اگر وہ اکیلے نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے بیکورڈ ٹائم ٹریول پاسبل ہے. کوئی آیا تھا, ان سے ملا اور چلا گیا. وہ 1 گھنٹہ بیٹھے رہے, کوئی نہیں آیا. اس کے بعد انہوں نے انویٹیشن بھیجی. ان کا مقصد یہ تھا کہ فیوچر کے جو انسان ہیں جب وہ ٹائم ٹریول شروع کریں گے اور بیکورڈ ٹائم ٹریول کریں گے, تو اگر ہوا پاسبل بیکورڈ ٹائم ٹریول,
تو وہ اس پارٹی میں آ جاتے اور 6 سے 7 کے درمیان کوئی مجھ سے ملنے آ جاتا. چونکہ کوئی آیا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیکورڈ ٹائم ٹریول نہیں ہو سکتا. اسٹیفن ہاکنگ کا ایکچولی بلیف تھا کہ پاسٹ از پروٹیکٹڈ. ٹائم ٹریول پاسبل ہے ان کے مطابق, فزکس کے مطابق بھی پاسبل ہے, لیکن فیوچر کا ہاں پر ایک ڈائریکشن میں ہے, فارورڈ ٹائم ٹریول. جو ہمارے نیچر کے لاز ہیں وہ بیکورڈ نہیں. اس میں گرینڈ پا پیراڈاکس ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, پر وہ الاؤ نہیں کرتا کہ آپ بیکورڈ جائیں. فیوچر الاؤ کرتا ہے. اور بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے بھی صرف اور صرف فارورڈ یعنی فیوچر کی فارورڈ جو ٹائم ٹریول ہے اس کو مینشن کیا ہے, پاسٹ کو کبھی نہیں. کہاں پہ مینشن, مطلب کوئی اس کا ریفرنس؟ ہاں یہ بہت اچھا کویشچن ہے. سورہ بقرہ میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ میرے خیال میں سب نے پڑھا ہوگا. وہ ایک بستی سے گزرے, انہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے زندہ کریں گے, تو اللہ تعالیٰ انہیں سلا دیتے ہیں 100 سال کے لیے. جب وہ جاگتے ہیں نا تو وہ ویسے ہی رہتے ہیں, 100 سال گزر گئے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہوا, 100 سال انہوں نے ٹائم ٹریول کیا. یہ قرآن کریم میں موجود واقعہ ہے, روایات میں نہیں. اچھا اب ہم ویسے وہ ڈیٹیل ہو جائے گا, ہم کبھی دوبارہ بیٹھیں گے. اصحاب کہف بھی اسی سے متعلق ہے؟ وہ بھی ان کی وہ ایک بہت اور ڈیٹیل, اس کے ساتھ کافی اور ڈیٹیلز ہیں. میں اس لیے حضرت عزیر علیہ السلام پہ آ رہا ہوں کہ اس دفعہ وہ ٹاپک یہ نہیں, کیونکہ اگر ہم اصحاب کہف پہ چلے گئے تو پھر ہم نے سارا دن یہاں پہ بیٹھ جانا ہے. وہ ایک بہت لمبی ڈیٹیل ہے. صحیح. پر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ, ویسے ٹائم ٹریول کیا ہے کہ آپ 2026 میں بیٹھے ہوئے اور آپ کچھ لمحوں میں 3026 نہیں, مطلب ایسے کہہ لیں کہ 20 سال آگے چلے جائیں تو 2046 میں چلے جائیں. ٹھیک ہے, یہ ٹائم ٹریول ہو گیا نا. صحیح. اسی ایج کے ساتھ, سیم کریکٹرسٹکس کے ساتھ آپ 2046 میں اگر چلے گئے یا 2050 میں چلے گئے تو آپ نے کیا کیا, 24 ایئر کا آپ نے ٹائم ٹریول کیا نا. حضرت علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے کہ وہ جس سال میں تھے اس سے 100 سال آگے چلے گئے اپنی اسی ایج میں. یہ ہے فارورڈ ٹائم ٹریول. اب اچھا یہاں پہ ایک چیز کلیئر کریں, 50 سال کوئی آگے جائے گا ٹائم ٹریول کر کے, تو 50 سال یہ سننے والوں کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی کہ اس کا مطلب ہے کہ 50 سال کے بعد جو ہو رہا ہوگا, جس طرح کی ٹیکنالوجی ہوگی, جس طرح کے لوگ کپڑے پہنتے ہوں گے, جس طرح کی اشیاء استعمال کرتے ہوں گے, وہ ان کو دیکھ لے گا. تو ابھی آپ نے کہا کہ بیکورڈ ٹریول نہیں ہو سکتا. بیکورڈ نہیں ہو سکتا, فارورڈ ہو سکتا ہے. فارورڈ ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو بیکورڈ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں جان سکتا کہ اس سے 50 سال پیچھے کیا ہو رہا ہوگا. تو یہ فزیکلی وہاں پہ جا نہیں سکتا. جان تو سکتا ہے, جان تو ہم میں ہاں یہ سمجھنے کی بات ہے نا, جان تو سکتا ہے نا, وہ تو زیادہ آسان ہے. جان تو فزیکلی کوئی اپنی عمر کو کم نہیں کر سکتا, فزیکلی وہ پیچھے نہیں جا سکتا, بڑھا سکتا ہے. ہاں, ورنہ میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے, ہم سب اپنے بچپن میں چلے جاتے, ماں کی گود میں چلے جاتے. اچھا اس لیے ابھی آپ نے جو ریفرنس دیا عزیر کا, وہ فارورڈ گیا, وہ فارورڈ کا ہے 100 سال. لیکن ہمارے پاس قرآن کریم سے کوئی بیک کا کوئی ریفرنس نہیں ملتا. اور سائنس بھی یہی کہتی ہے. اور سائنس بھی یہی کہتی ہے. اب اسی تناظر میں ہم سائنس کا نظریہ لے لیتے ہیں کہ سائنس اس کو, ابھی آپ کہہ رہے تھے, سائنس اس کو کیسے پروو کرتی ہے. اب یہ فارورڈ کیسے ہو سکتا ہے, اس کو ذرا سمجھیں. سائنس کیوں کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے, یہ واقعہ کیسے ہوا. جو ہم نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی بات کی نا, اس میں 2 کنڈیشنز بیان ہوئی. ایک, اگر آپ بہت تیز اسپیڈ سے ٹریول کریں, یعنی اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کریں, تو آپ کے لیے وقت رک جائے گا. آپ کو یہ پتہ ہے کہ بگ بینگ کے وقت جو فوٹون تھا, فوٹون وہ پارٹیکل ہے جس سے لائٹ بنتا ہے. 13.8 بلین ایئرز اگو جو فوٹون تھا, جو پہلا پارٹیکل نکلا, اس کی ایج ابھی کیا ہے آپ کے خیال میں؟ مجھے نہیں اندازہ. عام انسان کہے گا کیونکہ 13.8 بلین ایئرز اگو ہے تو اس کی ایج بھی 13.8 بلین ایئر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, پر اس کی ایج ہے 0. فوٹون پہ کوئی وقت نہیں گزرتا کیونکہ وہ ٹریول کرتا ہے اسپیڈ آف لائٹ سے, اس پہ وقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو جب بھی آپ اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کریں گے تو آپ جس ایج میں ہیں ساری زندگی اس ایج میں رہیں گے. فوٹون جو 13.8 بلین ایئرز اگو بگ بینگ کے ٹائم اسٹارٹ ہوا تھا, اس پہ بھی 1 سیکنڈ بھی نہیں گزرا.
13.8 billion years ago. اچھا جیسے ابھی ہم نے یہ ذکر کیا او بی کا، ہم ڈسکشن کر رہے تھے، تو آج کے دور میں موویز میں تو ہم نے دیکھا ہے بہت ساری موویز ہیں، اب کس کا ریفرنس دیا جائے، پریکٹیکلی لوگ آج ٹائم ٹریول کرتے ہیں. ابھی وہ جس کا آپ شاید ذکر کر رہے تھے گفتگو کے آغاز میں، کوئی ایسا شخص ملا آپ کو ٹائم ٹریول جو فیوچر میں جا سکتا ہو؟ ہاں، جو فیوچر میں جا سکتا ہوں. اس ایسے کسی شخص سے میں ابھی تک جو اپنی باڈی سے نکل سکتا ہو، او بی والا وہ تو ہم نے ذکر کیا نا، جیسے وہ ایک آپ کے پاس ایک ایگزامپل موجود ہے، پر وہ اسی ٹائم فریم میں رہتا ہے، وہ اسی ٹائم فریم میں رہتا ہے. وہ یہ نہیں کہ فیوچر دیکھ کے. لیکن آج کے دور میں ایسا کوئی شخص آپ سے نہیں ملا جس نے یہ کلیم کیا ہو کہ میں ٹائم ٹریول کرتا ہوں. میں ٹائم ٹریول بھی کرتا ہوں. میں آپ کو لیکن بہت سارے اسپرچل لوگ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں فیوچر میں جا سکتا ہوں. ہاں، میں نے جیسے آپ کو کہا، میں قرآن کریم، سائنس اور کائنات کو ساتھ لے کے چلتا ہوں. تو جس سے مجھے پروف ملتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ او بی مجھے بڑے لوگوں نے آفر کیا کہ ہم آپ کو کرواتے ہیں یہ او بی ایکسپیرینس، تو میں کہتا ہوں کہ جو چیز مجھے قرآن کریم یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے نہیں ملتی، میں خود اس میں نہیں چاہوں گا کہ اس میں جاؤں انٹل انلیس مجھے کلیئر پروف ملے کہ جائیں. میں نے آپ کو جیسے کہا، میں اس کو صرف یوز کرتا ہوں اس لیے کہ باڈی اور سول دو الگ چیزیں ہیں، اسی کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. ٹائم، میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں. آپ نے مووی کی بات کی تو آپ اس کو ذرا سمجھ لیں. آپ پاسٹ میں جا سکتے ہیں اگر آپ ہائیر ڈائمینشنل بینگ ہیں. جا نہیں سکتے فزیکلی، دیکھ سکتے ہیں اسے، انٹرفیئر اس میں نہیں کر سکتے پاسٹ میں، اسے دیکھ سکتے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک سائنٹیفک ایگزامپل دیتا ہوں. انٹرسٹیلر مووی آپ نے آئی ڈونٹ نو دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی؟ میں نے سنا بہت، اور بہت سارے لوگوں نے ریکمینڈ دیکھنی چاہیے آپ کو ضرور. پہلے تو انٹرسٹیلر مووی کو یہ سمجھیں کہ وہ ایک مووی نہیں ہے، ایک فکشنل نہیں ہے. وہ بیسڈ ہے ڈاکٹر کپ تھورن جو ہیں، وہ نوبیل وننگ فزسسٹ ہیں، ان کے کنسیپٹ پہ بیس ہے. اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ہائیر ڈائمینشنل بینگس، آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ ڈائمینشن، اسٹرنگ تھیوری کے مطابق تو 11 ڈائمینشنز ہیں. تو ان کے مطابق ٹائم جو ہے نا، ہائیر ڈائمینشنل بینگ ویسے نہیں ایکسپیرینس کرتے جیسے ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں. جیسے میرے لیے تو ٹائم ایک ہی لائن میں جا رہا ہے، اس کے لیے ٹائم ایسے نہیں ہے. اس کے لیے پاسٹ ایسا ہے جیسے یہ کمرہ، اس کمرے میں جائے گا تو پاسٹ میں چلے جائے گا، اور اس کمرے میں جائے گا تو فیوچر میں چلا جائے گا، اور اس کمرے میں آئے گا تو پریزنٹ میں چلا جائے گا. اس کے لیے انہوں نے یہ دکھایا ایک سین میں، اس میں جو مین کریکٹر ہے کوپر، وہ ایک ٹیزر ایکٹ میں چلا جاتا ہے. ٹیزر ایکٹ ایک 5 ڈائمینشن آبجیکٹ ہے. وہاں پہ وہ اپنی بیٹی کا پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر ایک ٹائم پہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ فیوچر میں کیا کر رہی ہے، ابھی پریزنٹ میں کیا ہو رہا ہے، اور پاسٹ میں کیا ہوا تھا. ایک ہی ٹائم پہ تینوں چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے. اچھا، اب یہاں پہ نا، اب میرے لیے ایک کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے. وہ یہ کنفیوژن ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ فارورڈ دیکھ سکتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں جب آپ نے حضرت عزیر کی ایگزامپل بھی دی، لیکن اسلام اس کی شاید نہیں، یقیناً نہیں دیتا. اگر اس کی اجازت ہوتی ایسی چیزوں کو ایکسپیرینس کرنے کی یا ان کو جاننے کی، تو پھر کبھی بھی اسلام فیوچر کو دیکھنے سے، جیسے اس کی ایک ایگزامپل پامسٹری کی ہے، ایسے ہی بالکل. اچھا، کہیں نہ کہیں جو لوگ ماہر فلکیات ہوتے ہیں وہ بھی اس کو پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو پریڈکشن سے منع نہ کیا ہوتا. پریڈکشن حالانکہ میرے خیال میں تھوڑی لو اسکیل چیز ہے اس سے بہت زیادہ، کیونکہ وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں اور اس میں ایکوریسی نہیں. یہاں پہ تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ اس کی ایکوریسی ہائی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایگزسٹ تو شاید کرتا ہے، لیکن اس کو پریکٹس کرنا ٹھیک نہیں ہے. زبردست پوائنٹ ہے، ہاں، بہت زبردست پوائنٹ. تو آپ بھی اسی سے ایگری کرتے ہیں؟ ہاں، میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں. دیکھیں، ایک ریگولر ہیومن لائف ہے، ایک ایکسیپشنز ہیں. جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طاقت اور اپنا علم بتاتا ہے، صرف آپ کو ایک جھلک دکھاتا ہے اس کی. جیسے آپ سورہ کاف میں حضرت خضر کا واقعہ دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب لگا کہ ان کے پاس علم زیادہ ہے تو انہیں ایک جھلک دکھائی کہ علم کیا ہوتا ہے. جب انہوں نے کہا کہ مجھ سے سوالات نہیں کرنے سفر کے دوران، وہ چیزیں جیسے آپ اس بچے کا واقعہ دیکھیں جو قتل ہو گیا تھا، ہاں، اس کی جب میں سائنٹیفک ایکسپلینیشن دیکھوں گا، دوں گا، آپ حیران رہ جائیں گے. پر وہ اٹس فار اندر ڈے. پر وہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ علم جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نالج ہے، کیونکہ سارا کا سارا علم اللہ تعالیٰ کا ہے،
تو صرف ہم لوگوں کو وہ جھلکی دکھانے کے لیے ایکسیپشن، تو یہ ہمیشہ ایکسیپشنل سیناریوز ہو سکتے ہیں. آپ کبھی بھی کسی بیسس پہ کسی کو، آپ نے وہ مووی دیکھی ہوگی ٹام کروز کی مائنورٹی رپورٹ. مائنورٹی رپورٹ میں کیا ہوتا ہے، ان کے پاس پری کاگز ہوتے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ کوئی اگر جرم کرنے والا ہے نا، انہیں پہلے سے پتہ چل جاتا ہے، انہیں پہلے سے جیل میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ جرم کرے گا. یہ حضرت خضر اور اس بچے کا واقعہ اس سے ریلیٹڈ ہے. آپ زندگی میں کبھی ایسا نہیں کر سکتے کہ کل کو آپ مجھے پکڑ لیں کہ یار تم نے کل کوئی جرم کرنا ہے تو پکڑ سکتے. یہ ہیومن کے لیے ہے ہی نہیں. ہم 3 ڈائمینشن بینگز ہیں. ہم ہائیر ڈائمینشنل بینگ کے ٹائم کے کنسیپٹ کو، ان کے نالج کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. پر صرف آپ کو یہ جھلک دکھائی گئی ہے جس پہ سائنس ابھی پہنچی ہے. دیکھیں سائنس ابھی ان کنسیپٹ پہ وہ خود مانتی ہے کہ ہائیر ڈائمینشنل ٹائم کو بالکل ڈفرینٹلی جو ہے وہ پرسیو کرتے ہیں. مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آلدو میں نے اس کو اس سے پہلے بھی بہت زیادہ ڈسکس کیا ہوا ہے، یہ ایک بہت ڈیٹیل کانسیپٹ ہے، اسے ایک پوڈ کاسٹ میں تو کور نہیں کیا جا سکتا. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال کے ساتھ دوسرا سوال جنم لے لیتے ہیں. اگر ہم کنکلوڈ کریں سننے والوں کے لیے اتنی ساری ڈسکشن کو، تو ایک تو آپ اس کا کنکلوژن دے دیں، دوسرا سننے والوں کے لیے یہ ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. ایک اور نشست ہوگی، اس میں یہ جو چیزیں ابھی ہم نے ہولڈ کی وہ ڈسکس کریں. تو کنکلوژن کے اوپر اگر آئیں تو آپ اس سارے مقدمے کو اگر سمرائز کریں تو وہ سمری کیا ہوگی؟ دیکھیں یہ بہت اچھا کویسچن ہے، اور میں جتنے بھی سننے والے ہیں، آپ کے آڈینس ہیں، اس کے علاوہ جتنے لوگ بھی سنیں گے، میرا ان سے ایک میسج ہے. دیکھیں اس دنیا میں 2 طرح کا نالج ہے. ایک ایکوائرڈ نالج ہے. ایکوائرڈ نالج وہ ہے جو ہم اپنی سینسز سے حاصل کرتے ہیں، اسٹڈی کر کے، آبزرو کر کے. سائنس کیا ہے؟ اٹس اے میتھڈ آف اسٹڈی. آپ آبزرو کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں، ٹیسٹنگ کرتے ہیں، اس سے جو نالج آپ کو حاصل ہوتا ہے اسے ہم ایکوائرڈ نالج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک ریویلڈ نالج ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، قرآن کریم جو پرفیکٹ ہے. اب جب بھی آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہیں گے تو آپ ان میں سے 2 کسی ایک راستے کی طرف جائیں گے. آپ یا ریویلڈ نالج کی طرف جائیں گے یا آپ ایکوائرڈ نالج کی طرف جائیں گے. میں نے یہ جتنی بھی ڈسکشن کی ہے، میں نے ان دونوں کی روشنی میں کی ہے کہ ایکوائرڈ بھی ہو اور ریویلڈ بھی ہو. آپ اصل میں چیزوں کو تب سمجھتے ہیں جب آپ ان دونوں کو ملا دیتے ہیں. یہ ایک جگسا پزل کے 2 پیسز ہیں. آپ کائنات کو بھی ایکوائرڈ نالج سے سمجھتے ہیں، آپ قرآن کریم کو بھی سمجھتے ہیں. اور جب ان دونوں کو سمجھتے ہیں تو جیسے جگسا پزل کی تصویر ہے وہ بن جاتی ہے. تو میری کنکلوژن یہ ہے، سفیان انسان ہے، اس کا علم کم ہے، پرفیکٹ علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حکم دیا ہے قرآن کریم میں، غور و فکر بہت بار بار کہا ہوا ہے. بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. ایک آیت تو اس کائنات کی ہر چیز بیان کر کے کہتی ہے اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اور پھر یہ بھی کہتا ہے فلا یتدبرون القرآن، قرآن کریم پہ بھی تدبر کریں. تو میری ایک ریکویسٹ ہوگی، میرے نالج کو چھوڑیں. یہ اس سے اگر آپ کوئی چیز کنکلوڈ کرنا چاہیں یا لے جانا چاہیں، قرآن کریم پر اور کائنات پر غور و فکر شروع کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر سفیان کا کہ یہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے ہمارے اسٹوڈیو کو جوائن کیا. ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے کومنٹ سیکشن میں بہت سارے سوالات آئیں گے، اور میں چاہوں گا کہ پھر میں ان سوالات کو اکٹھا کر لوں، اور آپ کا جب کبھی بھی اسلام آباد آنا ہو تو ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائیں اور ہم ان سوالات کے جوابات دیں گے. اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے وہ ڈاکٹر سفیان کو ٹک ٹاک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے اور اس میں ایک بہت زبردست سیریز ہے، میں نے خود بھی سنی ہے، غور و فکر کی، اور اس پہ مسلسل میرے خیال میں کام ہو رہا ہے. بالکل وہ بھی آپ سنیں. اور آپ جس موضوع پہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر سفیان سے ہم ڈسکشن کریں، آپ وہ موضوع کومنٹ سیکشن میں چھوڑ دیں. ہم کوشش کریں گے کہ اگلی نشست میں آپ کے سوالات کے ساتھ ساتھ اس موضوع کو بھی ڈسکس کر لیا جائے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، اور اس خیال کے ساتھ کہ آج کے جو سوالات تھے یا ڈسکشن تھی، یہ اس میں بہت ساری چیزیں ادھوری رہ گئی ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کو نیکسٹ ٹائم کبھی ضرور ڈسکس کریں گے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. انشاءاللہ. بہت مہربانی ہے صاحب، بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے. تھینک یو ویری مچ.